بہت پرانے زمانے کی بات ہے، سلطنت نورستان اپنی شان و شوکت، علم و انصاف اور خوشحالی کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ جب صبح کی پہلی کرنیں محل کی بلند میناروں پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے سونا پگھل کر دیواروں پر بہہ رہا ہو۔ اس عظیم سلطنت کا حکمران بادشاہ جلال الدین تھا، جو نہایت عادل، دانا اور رحم دل شخص تھا۔ اس کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اور کوئی مظلوم انصاف حاصل کیے بغیر واپس نہیں جاتا تھا، مگر اب اس کی عمر ڈھل چکی تھی۔ اسے ایک ہی فکر لاحق رہتی تھی کہ اس کے بعد سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ بادشاہ کا ایک پوتا تھا جس کا نام تیمور تھا۔ وہ ضدی، مغرور اور لاپرواہ نوجوان تھا۔ اسے علم سے زیادہ شکار، کھیل کود اور عیش و عشرت پسند تھی۔ اس کے ارد گرد چاپلوس دوستوں کا ہجوم رہتا تھا جو اس کے غرور کو مزید بڑھاتے تھے۔ بادشاہ اکثر دل ہی دل میں سوچتا تھا، اگر یہ لڑکا میرے بعد تخت پر بیٹھا تو سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، رعایا اپنی فریاد پیش کر رہی تھی کہ اچانک تیمور دربار میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غرور نمایاں تھا۔ اس نے کہا، دادا جان، میں آج آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا بلکہ اپنا حق لینے آیا ہوں۔ میں تخت و تاج کا وارث ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے بادشاہ بنا دیا جائے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے سکون سے جواب دیا، بیٹا، بادشاہت خون کے رشتے سے نہیں، عقل اور انصاف سے ملتی ہے۔ مگر تیمور نے بے پرواہی سے کہا، زمانہ بدل گیا ہے، اب سلطنت چلانے کے لیے رحم نہیں، طاقت چاہیے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تم صرف ایک دن کے لیے بادشاہ بنو گے۔ سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک سلطنت تمہارے اختیار میں ہوگی، لیکن شام کو میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، اگر تم نے صحیح جواب دیا تو تخت تمہارا ہوگا۔ تیمور خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً شرط قبول کر لی۔ اگلی صبح پورے محل میں جشن کا سماں تھا، نعرے بج رہے تھے اور ہر طرف اعلان ہو رہا تھا، بادشاہ سلامت تیمور۔ تیمور نے شاہی لباس پہنا، تاج سر پر رکھا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ پہلا حکم اس نے یہ دیا، خزانے کے دروازے کھول دو، میرے دوستوں اور رعایا میں سونا بانٹ دو۔ فوراً خزانے کھول دیے گئے، لوگ خوشی سے دوڑ پڑے۔ وزیر اعظم نے ادب سے عرض کیا، عالی جان، خزانہ سلطنت کی امانت ہوتا ہے، اسے اس طرح لٹانا مناسب نہیں۔ مگر تیمور نے غرور سے جواب دیا، آج میرا دن ہے اور میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ دوپہر تک خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا۔ پھر تیمور نے ایک اور حکم جاری کیا، جن لوگوں نے کبھی میری مخالفت کی انہیں قید کر لو۔ چنانچہ کئی بزرگ، تاجر اور یہاں تک کہ اس کے پرانے اساتذہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، یہ لوگ سلطنت کے وفادار ہیں، لیکن تیمور نے غصے سے کہا، میرا قانون یہی ہے، جو میرے خلاف بولے گا سزا پائے گا۔ شام تک پورے شہر میں جشن منایا جا رہا تھا، جگہ جگہ میلے لگے ہوئے تھے۔ اس دوران خبر آئی کہ اناج کے گودام میں آگ لگ گئی ہے اور لوگ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ وزیر نے پریشانی سے کہا، عالی جان، اگر فوراً مدد نہ کی تو لوگ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ مگر تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا، کل دیکھو گے کہ آج جشن خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس دوران ایک فقیر محل کے دروازے پر آیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، لوگ بھوکے ہیں اور تم جشن منا رہے ہو، کیا یہ انصاف ہے؟ تیمور نے طنزیہ انداز میں کہا، آج میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بادشاہت وہ نہیں جو ایک دن میں مل جائے، بلکہ وہ ہے جو ایک دن میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی بات تیمور کے دل میں کہیں چبھ گئی۔ آخر کار سورج غروب ہونے لگا، جشن ختم ہو گیا، خزانہ خالی ہو چکا تھا، دوست غائب ہو چکے تھے اور لوگ ناراض تھے۔ تیمور گھبرا کر اپنے دادا کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، کیسا گزرا ایک دن کا اقتدار؟ تیمور نے افسردگی سے کہا، میں نے وہ سب کچھ کیا جو میں چاہتا تھا، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں۔ تب بادشاہ نے اپنا سوال پوچھا، بتاؤ، بادشاہت کیا ہے؟ تیمور خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، بادشاہت تخت، سونا یا طاقت کا نام نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ انصاف اور خدمت کے بغیر بادشاہت کسی معنی نہیں۔
بادشاہ جلال الدین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے تیمور کو گلے لگایا اور فرمایا، آج تم ہارے نہیں، جیت گئے ہو۔ اگلے دن تیمور شہر گیا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، قیدیوں کو رہا کیا، تاجروں کے نقصانات پورے کروائے اور غریبوں کی مدد کی۔ جب وہ استاد کے پاس پہنچا تو جھک کر بولا، مجھے معاف کر دیجیے۔ استاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، علم و روشنی ہی ہے جو طاقت کو انسانیت سکھاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ تیمور اب محل کے بجائے عوام کے درمیان رہنے لگا۔ وہ یتیموں کی کفالت کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور لوگوں کے مسائل سنتا۔ چند سال بعد بادشاہ جلال الدین شدید بیمار ہو گئے۔ اپنی آخری سانسوں میں انہوں نے تیمور سے کہا، بیٹا، تم نے ایک دن کی بادشاہت میں جو کھویا ہے اس کے بدلے زندگی بھر کا خزانہ حاصل کر لیا۔ یاد رکھو، عدل اور رحم ہی حکمران کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دنیا سے رخصتی لے لی۔ تیمور نے اپنے دادا کے جنازے کو کندھے پر کندھا دیا اور عہد کیا، میں سونا نہیں، انصاف تقسیم کروں گا، میں جشن نہیں، لوگوں کے آنسو پوچھوں گا۔ بعد میں جب وہ تخت پر بیٹھا تو لوگ اسے تیمور عدل کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اس کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی مظلوم روتا نہیں تھا اور ہر شخص انصاف پاتا۔ ہر سال وہ دن آتا تو تیمور محل کے دروازے پر کھڑا ہو کر غریبوں کو کھانا کھلاتا اور مسکرا کر کہتا، یہ وہ دن تھا جب میں نے بادشاہت نہیں، انسانیت جیتی تھی۔ سبق: طاقت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ انصاف، رحم اور خدمت